اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایک دفعہ درود بھیجیں گے بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے موضوع گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ مومنین وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل خوف خدا سے لرز اٹھتے ہیں. جب خدا کی آیات ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ خدا نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقاً واقعتاً مومن ہیں. یعنی یہاں پر مراد کیا ہے کہ یہ نہیں کہ جو زبان سے ایک دفعہ میں آپ کو کہوں یہ مومن ہے آپ مجھے مومن کا عنوان دے. یہ مومن شاید یہ پہچان اور معرفت والا لفظ ہوگا. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے زاہد، کہ نام اس کا زاہد، اس کی پہچان اس کی شناخت زاہد ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ زہد کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا ہوا ہو. اسی طرح مثلا ہم کسی کو کہتے ہیں ساجد، سجدہ کرنے والا. ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی بھر کسی کو سجدہ نہ کیا ہو. تو ایک دفعہ ہم ایک دوسرے کی جی ہمارا مومن بھائی، وہ کیا ہے؟ وہ پہچان اور شناخت کے لیے ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ کون ہے؟ جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اسی لیے کہا کہ یہ ہیں اولئک هم المؤمنون، یہ ہیں وہ مومن کہ جن کی ہم نے اوپر صفات بیان کی. حقاً جو واقعتاً یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو صاحب ایمان کہا جا سکتا ہے. اب پہلا عمل، پہلا کام ہمارا تھا یا ایمان صاحب ایمان لوگوں کا تھا، ان کو یہ کام کرنا تھا، یہ جو صفات بیان کی. اب یہاں سے خدا کا کام شروع ہوتا ہے. اب خدا کہتا ہے کیونکہ یہ مومن ہے تو اب میں ان کے لیے کیا ثمرات رکھتا ہوں، کیا ان کے لیے فوائد ہیں، کیا ان کے لیے پھل ہیں جو انہوں نے اس ایمان کو اپنایا ہے. اس ایمان کے بدلے میں ان کو کیا اجر ملے گا. فرمایا لہم درجات عند ربہم، کہ خدا کے نزدیک ان کے درجات ہوں گے، ان کو ایک مقام ہوگا، ان کا ایک حیثیت ہوگی. ومغفرۃ، اور خدا کے نزدیک ان کے لیے مغفرت ہوگی. ورزق کریم، اور بہت ہی کریم پاک اور پاکیزہ رزق ان کے لیے ہوگا خدا کے نزدیک. اب خدا یہ وہ جائزہ ہے، یہ وہ ایمان ہے، وہ انعام ہے کہ جو صاحبان ایمان لوگوں کے لیے جس کا خدا اعلان کر رہا ہے. اور یہ واقعاً ایسا ہی ہے. مثلا میں اور آپ اگر کسی کو کوئی انعام دیں تو ہو سکتا ہے وہ انعام چند دن کے بعد اس کے لیے وہ قابل استفادہ نہ رہے، لیکن یہ خدا کا دیا ہوا انعام ہے. یہ انسان کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور یہ انعام انسان کی آخرت کو بھی سنوارتا ہے. اس میں میں چاہوں گا کہ آج ایمان کے مختلف مراحل ہیں، درجات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے مرحلے پر بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہاں پہ کہا گیا کہ خدا کے نزدیک اس کی کچھ مقامات ہیں اور مغفرت ہے. تو آج تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ مغفرت، استغفار، توبہ، اس موضوع پر تھوڑا سا آپ سے گفتگو کروں
تاکہ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان خدا سے مغفرت طلب کرتا ہے اور ایک دفعہ خداوند متعال جائے انعام کے طور پر اس کو مغفرت دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے استغفار اگر انسان کی زندگی میں ہوگا تو پھر نتیجے میں مغفرت بھی ہوگی۔ لیکن کیسے، اس کو جاننے کے لیے پہلے تھوڑا سا ہم ایک مقدمتاً اس بحث کی طرف آگے بڑھیں گے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ عذاب سے بچاؤ کے 2 وسیلے اللہ نے قرار دیے تھے۔ کسی بھی انسان کو یا انسانیت کو یا افراد کو، اس دنیا میں جو بسنے والے افراد ہیں، خالق کائنات نے 2 وسیلے قرار دیے تھے کہ جن کے ذریعے سے خدا کے عذاب سے بچا جا سکتا تھا۔ پہلا وسیلہ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کا وجود مقدس جب تک وہ ان کے درمیان میں تھا خدا نے عذاب نازل نہیں کرنا تھا، لیکن اب وہ انسان کے ہاتھ سے یہ اب اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اور دوسرا وسیلہ استغفار ہے جو ہمیشہ کے لیے سب کے لیے موجود ہے، تو پس اس کا دامن تھامن رہو، اس استغفار کا دامن تھامے رہو۔ بھئی یہ 2 وسیلے ہیں جو تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتے تھے۔ اب رسول تو اب تمہارے زمانے میں موجود نہیں ہے، رسول کو تو خدا نے واپس بلا لیا، لیکن ابھی ایک وسیلہ ابھی بھی تمہارے درمیان میں موجود ہے، وہ استغفار ہے، اور یہ وہ استغفار ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے، جس کا دامن تم تھامے رکھو گے تو خدا کے عذاب سے بچو گے۔ اب ایک وہ ہے کہ ایک دن اللہ نے شیطان کو اپنی درگاہ سے نکال باہر کیا تو شیطان نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان نے قسم کھائی ہے، تو کہا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو کے علاوہ، یعنی مخلص بندے اگر نکل جائیں تو ہم لوگوں کو شیطان نے گمراہ کرنا ہے، شیطان نے قسم کھائی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے مطابق، روایات کے مطابق، اگر ہم شیطان کی گمراہی سے تحفظ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک حل اس کا یہ کہ بہت زیادہ استغفار کیا جائے۔ جتنا استغفار یا جو ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ جو خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا ہے، یہ ایک وہ عمل ہے کہ جو تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، جس سے تم نے اپنے آپ کو، اگر تم چاہتے ہو واقعاً شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو۔ اب یہ جو استغفار ہے، یہ استغفار کیا صرف زبان سے چند الفاظ کی ادائیگی کا نام ہے؟ جو کہ ہمیں معلوم ایسا نہیں ہے۔ الفاظ کی ادائیگی بھی ہے، الفاظ زبان سے ان الفاظ کا ادا کرنا بھی ہے، دل سے اس کا اقرار کرنا بھی ہے، لیکن عمل کے ذریعے سے بھی تمہیں اس استغفار کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی۔ اس میں پہلا کہ تمہیں یہ پہلی شرط کیا ہے کہ تمہیں یہ ندامت ہونی چاہیے، تمہارے دل میں ندامت ہونی چاہیے کہ جو تم نے گناہ کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ، ندامت کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر یہ عہد کرو کہ یہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور تیسرا مرحلہ پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، قائم کرو، استقامت دکھاؤ۔ یہ 3 مراحل تم طے کرو گے تو تمہارا استغفار مکمل ہوگا۔ ایک سوال جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں ہو لیکن نہ بھی ہو، جو کہ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اس استغفار میں اور توبہ میں فرق کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پروردگار میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو بعض بزرگان تو کہتے ہیں کہ اس میں استغفار اور توبہ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے، بعض علماء نے بڑی گہرائی کے ساتھ کہا کہ نہیں، استغفار اپنے جو تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان گناہوں، استغفار جو ہے ان گناہوں کو اپنے جسم سے دھو ڈالنے کا نام،
اپنے وجود سے جدا کر دینے کا نام استغفار ہے. یعنی جو ناپاکیاں اور آلودگیاں تھیں ان کو استغفار کے ذریعے سے تم دھو ڈالتے ہو. یہ استغفار کا کام ہے. اور توبہ کا کام کیا ہے؟ توبہ کا کام یہ کہ پھر دوبارہ سے نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہو. تو یہ جو نیکی کے راستے پہ پلٹ آنا اور نیکی کے راستے پر چلنا ہے یہ توبہ ہے. تو استغفار کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ توبہ ہے. پس استغفار کو اگر تم چاہتے ہو کہ صرف استغفار تک رکنا نہیں ہے، اس لیے فوراً کہا گیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ جیسی استغفار کرو فوراً پھر اصل جو تمہارا اصل ہدف تھا، اصل مقصد تھا، جو خدا کا راستہ تھا، اس طرف پلٹ آؤ. اس پلٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ دو اس کے بارے میں، استغفار کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ استغفار کی کتنی قسمیں ہیں. تو ایک استغفار جو ہے وہ زبان سے ادا کرنا ہے، زبانی استغفار، اور ایک عملی استغفار ہے، یعنی اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا. مثال کے طور پر تم نے خدا نخواستہ اگر کسی کا مال غصب کیا ہے تو یہ تمہیں اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے مال کو واپس کرنا ہے. یہ وہ استغفار ہے کہ جو تم نے اس کے مال کو شرمندگی سے خدا سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس شخص سے جس کا تم نے حق غصب کیا ہے اس سے حلالیت طلب کرنا، اور حلالیت طلب کرنا اور اس کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا. یہ وہ چیز ہے کہ جو تم سے طلب کی گئی ہے. اب یہاں پہ جیسے کچھ آیات ہیں کہ جن میں استغفار سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، کچھ مختلف جوانب استغفار کے بتائے گئے ہیں. بس ان کو جلدی جلدی ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن میں استغفار کے. مثال کے طور پر فرشتے مومنین اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں. فرشتے کہ خدا نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کہیے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جنہوں نے پرہیزگاری سے کام لیا ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں وہ بہشت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک و پاکیزہ بیوی اور اللہ کی بہت بڑی خوشنودی. اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کا. ایسے بندے جن کا قول یہ ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں جن کا یہ قول یہ ہے، ایسے بندے کہ جن کا قول یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار بلا شبہ ہم ایمان لائے، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. پس بعض لوگوں کے لیے یعنی خداوند متعال مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہر وقت خدا سے اپنے گناہوں کا استغفار طلب کرتے رہتے ہیں، استغفار کی طرف یعنی چاہتے ہیں. اور پھر اسی طرح بعض روایات میں جو استغفار نہیں کرتے ان کو ڈانٹ بھی پلائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتوبون الی اللہ واستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. تو یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے، جبکہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اب یہ کیا اشارہ ہے کہ پروردگار یعنی تعجب کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ تمہارے لیے نجات کا میں نے ایک وسیلہ استغفار اور توبہ کی شکل میں مہیا کیا، تم اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ خالق کائنات اس کو کہہ رہا ہے میں بخشنے والا ہوں، آؤ تو صحیح میرے دروازے پر، آؤ تو میرے دروازے پہ آ کر جھکو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو تو میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. لیکن شرط کیا ہے کہ میرے دروازے کی طرف آؤ. تو کیوں نہیں آتے لوگ؟ ایسا کیوں اپنی دنیا میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں، اس قدر دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں کہ اب وہ دنیا سے ان کی جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے
آمادہ اور تیار نہیں ہے، استغفار کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کے مفلس لوگ کون ہیں؟ تو جو اصحاب بیٹھے تھے، کسی نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، مال نہ ہو، مثلا رسول خدا نے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کہتے میری امت کے مفلس لوگ، اب یہ سمجھیے گا یہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں وہ ہیں کہ جنہوں نے استغفار نہیں کیا تھا۔ اب وہ کیسے، وہ بتاتا ہوں۔ روایت کیا کرتے ہیں، جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت والے دن میری امت سے بعض لوگ آئیں گے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، نمازیں لے کر آئیں گے، روزے لے کر آئیں گے، حج اور عمرہ ساتھ ہوگا ان کے، لیکن اپنی زندگی میں انہوں نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ اب یہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں، مثلا کسی کو انسان چلتے پھرتے تھپڑ مار دیتا ہے غصے میں آ کے، اس کے بعد معافی نہیں مانگتا۔ کسی کو، یہ تو ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی تو تکیہ کلام ہوتا ہے گالی دینا، گالی دے کے پھر رہے ہوتے ہر کسی کو، دوسرے بندے کو۔ تو یہ جو تم گالی دے رہے ہو، کتنا چھوٹا، ظاہری طور پر دو الفاظ ہے جو تم نے ادا کیے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ جو چھوٹے سے دو الفاظ ہے جو تم نے کسی کا نام جس کے ساتھ کسی کو منسوب کیا، کسی کو گالی دی ہے، یہ بخشا نہیں جائے گا۔ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے اصل میں، کیا ہے انسان؟ جو حقوق الناس ہے، چھوٹی سی بات ہے، مثال کے طور پر ایک دفعہ ہم جو ہے محسن کراتی، حجت الاسلام آغا محسن کراتی، یہ کہتے ہیں میں ایک جگہ ایک محفل میں گیا، تو محفل میں وہ مسجد کی نماز میں تھا، تو اس میں بیٹھے ہوئے تھے صف میں، تو ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا اگلی صف میں، تو ایک بزرگ آئے، اس کو تھپڑ مار کے کہا پیچھے بیٹھو، میں نے یہاں بیٹھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غصب ہے، یہ بچہ جو تم نے اس کے اوپر کیا، اگر اسے معافی نہیں مانگو گے، تم یہ اس کو نہیں کرو گے، تو تم نے اس کی جگہ پر قبضہ کیا ہے، غصب ہے، تمہاری نماز نہیں ہے جائز۔ ہم اس طرح کے کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو ماتحت لوگوں ہیں سختی سے ان کو کہہ دیتے ہیں، برا لفظ کہہ دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں غصے میں آ کے، ان کو برائی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ کبھی کسی کو غصے میں آ کے، اب وہ بھی بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، آپ کے ماتحت ہے، تھپڑ کھا لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ادھار لے لیتے ہیں، تھوڑا سا ادھار، 10 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 50 روپے، 100 روپے، زیادہ نہیں، وہ بھی روایتیں ہیں۔ اور اسی طرح کسی کا حق جو ہے چھوٹا چھوٹا حق، یہ ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے، آپ نے خیال نہیں کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل، اب توجہ کیجیے گا کیا ہونے والا ہے۔ اب خدا تعالیٰ جو ہے پوچھا جائے گا، جی تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا اس کی جو نمازیں، روزے اور حج تھے، جب تک اس کے اس جو برے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جاتا، ان لوگوں میں تقسیم کر دو، جس کے اوپر تم نے ظلم کیا تھا، جس کو تھپڑ مارا تھا، جس کو گالی دی تھی، جس کو تم نے اذیت کی تھی، تمہارے نیک اعمال تم لے کے گئے ہو، نمازی پرہیزگار ہے وہ، روزے دار ہے وہ، حج اور عمرہ اس نے ادا کیا ہے، وہ اب کس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے؟ جن کے اوپر تم نے ظلم کیا تھا۔ اس کے بعد اگر تو تم بڑے خوش قسمت نکلے کہ تمہارا حساب کلیئر ہو گیا، الحمدللہ، لیکن اگر تمہارا حساب کلیئر نہیں ہوا، اب کیا ہے؟ ظلم زیادہ ہے، تمہاری نمازیں روزے یہ کم پڑ گئے۔ اور دیکھیے گا، یہ نہیں کہا خدا نہ خواستہ کہ تم نے بڑے بڑے کسی نفس محترمہ کو قتل کیا، بڑے اس کی تو گئے کام سے، جو بڑے ظلم و ستم ہے اس کا تو تم پتہ نہیں جواب دے بھی سکو گے نہیں۔ یہ تو وہ ہے کہ جو تم نمازیں روزے جو عام افراد ہیں کہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن حقوق الناس کا خیال نہیں رکھتے، توبہ استغفار نہیں کیا، اس دنیا میں جانے سے پہلے حلالیت طلب نہیں کی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ساری نمازیں روزے ان کو دے دیے گئے۔ اب اگر پھر بھی اس کے یہ گناہ زیادہ ہوئے تو اب کیا ہوگا؟ اب یعنی اس کا بدلہ اس کو دینا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس بدلے میں جو اس نے ظلم کیا تھا تمہارے اوپر، ان مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں۔
اب بندہ اپنے تئیں میں تو بڑا نمازی، پرہیزگار، روزے دار، حج عمرہ ادا کرنے والا، قیامت والے دن امام رسول خدا کہتے ہیں مفلس ترین آدمی، اب اس کے کھاتے میں نیکیاں ختم اور برائیاں اتنی ڈال دی گئیں کہ اب وہ دوزخ کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا۔ یہ ہے وہ مفلس ترین آدمی کہ جس کو، تو یہ اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں اتنا بہترین تمہیں وسیلہ اور ذریعہ دیا ہے، آؤ میری بارگاہ میں، گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، کیوں نہیں آتے ہو؟ کیوں نہیں توبہ کرتے ہو؟ کیوں نہیں میری میں جو تمہیں بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، تو میری اس بخشش اور رحمت سے کیوں استفادہ نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر استغفار، جیسے میں نے کہا کہ استغفار کی تین قسم، استغفار کے یعنی احکام کے لحاظ سے خود استغفار بذات خود ایک مستحب عمل ہے، لیکن کبھی کبھی یہ واجب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ مستحب عمل مستحب ہے لیکن واجب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ مستحب عمل حرام بھی ہو جاتا ہے۔ عجب، واجب کب ہوتا ہے؟ واجب استغفار کہتے ہیں کہ جب مثلا آپ حج پہ جائیں تو آپ پہ جب احرام کی حالت میں ہو تو 22-23 چیزیں جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، 22-23 چیزیں اگر وہ کام انجام دے۔ ان میں سے بعض محرمات، اور چھوٹے چھوٹے ہیں، مثلا ناخن کاٹ لینا، آئینے میں چہرہ جو ہے آئینے میں دیکھ لینا، خوشبو لگا لینا، اس طرح کے کوئی 22-23 محرمات ہیں جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے انسان۔ تو جب حالت احرام میں ہے تم بعض گناہ کرتے ہو تو وہ ان گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ استغفار ہے۔ اب تمہارے اوپر وہ کفارہ تمہیں ادا کرنا ہے، اور وہ بعض میں آپ کو بکرا دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حالت احرام میں ہوں اور مثال کے طور پر سائے کو چھتری اوپر رکھ لیں یا گاڑی میں سفر کر لے دن کے ٹائم، تو آپ کو ایک بکرا کفارہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ایسے محرمات ہیں کہ جن کے بدلے میں آپ کو استغفار کرنا ہے، یہ واجب ہو گیا اب آپ کے اوپر، اب اس کو آپ کو واجب ادا کرنا ہے۔ اسی طرح البتہ یہ والا جو اب یہ ہے آپ کی شرعی طور پر واجب ہو گیا، اب یہ آپ کی گردن پہ آ گیا، جب تک آپ استغفار نہیں کریں گے آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا جو یہ مستحب استغفار ہے وہ یہی ہے کہ ہر وقت انسان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اور جہاں گناہ کیا وہاں پہ بھی استغفار کرے۔ تیسرا استغفار جو حرام ہے وہ کون سا ہے؟ تیسرا جو وہ استغفار کے جو مشرکین کے لیے کیا جائے، جو منافقین اور کفار کے لیے کیا جائے، کہ رسول خدا کو کہا کہ اے رسول خدا آپ 70 دفعہ بھی ان لوگوں کے لیے استغفار کریں، آپ کی استغفار ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ کافر ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، کیونکہ منافق ہے، تو ان کے حق میں استغفار قابل قبول نہیں ہے۔ پروردگار نے مشرکین کے لیے، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے استغفار کرنے کو منع کیا ہے کہ خدا کبھی بھی شرک کو نہیں بخشتا۔ اب یہاں پہ ایک بہرحال اچھا کام کیا ہے اس کے اوپر، میں تو صرف نقل قول کر رہا ہوں کہ قرآن میں استغفار 68 جو ہے مرتبہ آیا ہے، اس میں 43 دفعہ جو ہے وہ استغفر اللہ کی شکل میں آیا ہے، 17 مرتبہ اغفر کی صورت میں آیا ہے، 3 مرتبہ یغفرو اور 2 مرتبہ تغفرو، اور 1 دفعہ مغفرت کی شکل میں آئے ہے۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کو جب کہا تھا کہ دروازے سے داخل ہو تو حتتن، مغفرت کا حکم آیا، حتتن کہہ کے، حتتن کہو، یعنی خدا میں تجھ سے
بخشش طلب کرتا ہوں جو کہ انہوں نے حتتن کو لفظ کو بدل دیا تھا ہنتتن. ہنتتن یعنی گندم، کہ اللہ ہمیں گندم دے، حالانکہ حتتن تھا کہ خدا ہم کو بخشش دے. اب یہاں پہ خداوند متعال فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک لوگ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا. کتنی بدبختی ہے انسان کی کہ کل اللہ تعالیٰ جو ہے. اسی طرح وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا قرآن کی آیت کہ اے رسول جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان میں ہیں تو آپ کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا. اچھا جی، اب یہاں پر ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، بلکہ یہ روایت جو تھی وہ میں آپ کو جناب امیر سے جو پہلے بیان کر چکا ہوں. یہ والی وہ روایت تھی کہ دو چیزیں عذاب سے بچنے کا باعث، ایک رسول خدا اور ایک استغفار. تو آپ استغفار جو ہے وہ کرتے رہا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار سے کہا کہ یعنی اپنے پروردگار سے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے. یہ مختلف قسمیں ہیں جو خدا کی بخشش کی کو ظاہر کرتی ہیں. یہاں پر اس کے کچھ اثرات ہیں. جب انسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے تو خدا کی طرف سے کچھ نعمتیں اس کو مہیا ہوتی ہیں. آج کیونکہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، یہ میں نوٹ کر کے لایا تھا، لیکن جتنا ابھی مختصر سے ٹائم میں بیان ہو سکا انشاءاللہ اگلے ہفتے خود استغفار کے جو اثرات ہیں جو انسانی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں. قرآن کی آیات بھی موجود ہیں اور جو ہے وہ روایات بھی موجود ہیں. چند ایک آج تبرکن ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وہ تم پر برستا ہوا بادل بھیجتا ہے اور تم کو مال اور اولاد کے ذریعے سے مدد پہنچاتا ہے اور تمہارے لیے باغ اور نہریں قرار دیتا ہے. یہ دراصل کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ وہ استغفار کے اثرات بیان ہو رہے ہیں کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں یا من حیث القوم، جو قوم جو ہے وہ استغفار کرتی ہے خدا کی، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہے، تو پروردگار فرما رہا ہے کہ اس استغفار کے بدلے میں آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے. دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روایات ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انسان کے اوپر سے یہ بعض نعمتوں کو چھین لیتا ہے. بعض گناہ ایسے کہ ان میں سے آپ کی قحط سالی کا باعث بنتے ہیں. وہ گناہ ابھی وہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن وہ روایات میں ہے کہ وہ گناہ کریں تو قحط سالی ہوتی ہے، خدا اپنی یہ رحمت بارش جو ہے وہ انسان سے چھین لیتا ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ کو کہا ہے نماز استسقاء بھی پڑھی جاتی ہے. وہ کیا ہے بیسیکلی اپنے گناہوں کی بخشش ہے، معافی ہے، استغفار ہے. یہ وہ استغفار ہے. اب تمہیں یہ جو موصول ہو رہی، مثلا بارش ہو رہی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں خدا کی طرف سے فراوان نعمت ہو رہی ہے. تم تصور کرو جب یہ نعمت چھن جائے اور بارش نہ ہو. اور واقعاً ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات جب خشک سالی آتی ہے، ہم تھر پارکر میں ہم نے ایک سکول بنایا، تو جس سال ہم گئے تو وہ کہتے تھے کہ 2 سال سے وہاں بارش نہیں ہوئی.
ہم حیران رہ گئے کہ 2 سال سے جو ان کے جانور تھے سوکھے ہوئے، بالکل جیسے ڈھانچہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی ادھر ان کی کھیتی باڑی نہیں، بڑے سخت حالات میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو پھر الحمدللہ خدا کا شکر ہوا کہ اگلے سال بارش ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے بارش ہونے اور نہ ہونے سے۔ تو یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ خدا بالآخر بہت سارے نیک بندگان ہیں ہمارے، اور یقیناً وہ استغفار کرتے ہیں تو ہم یہ اس نعمت سے کی محرومی سے بچے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ خدا قرار دے رہا ہے کہ آسمان سے یہ تمہارا استغفار باعث بنتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ خدا تمہیں مال اور اولاد، اس استغفار کے بدلے میں خدا تمہارے لیے مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری مشکلات کو آسان کرتا ہے، اور تمہارے لیے نہریں اور باغات قرار دیتا ہے۔ البتہ یہ نہریں اور باغ ظاہراً مراد جنت میں ہیں، کہ جنت میں تمہیں اس استغفار، اس دنیا میں تمہیں کیا ملے گا؟ دنیا میں تمہارے خدا کی رحمت، خدا کی اولاد، تمہارے خدا کی طرف سے اولاد، تو خدا کی طرف سے مال و دولت، یہ تمہیں فراہم ہوگا، اور آخرت میں تمہارے لیے نہریں اور باغ ہوں گی۔ البتہ ابھی اس کو لمس کرنا بڑا مشکل ہے کہ جنت میں باغیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، جو خدا بیان کر رہا ہے، لیکن آپ تصور یہ کریں کہ آپ کسی جنگل اور بیابان میں جائیں اور شدید پیاس لگی ہو اور ریگستان میں پانی پینے کو نہ ہو، ٹھیک ہے، اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب بعض روایات ہیں کہ جب قیامت والے دن جب آپ اٹھیں گے اور آپ کے بعض گناہ آپ کو اتنا شدید پیاسا بنا دیں گے اور آپ کے لیے پینے کو پانی نہ ہوگا، اس وقت پھر انسان کو یاد آئے گا کہ کاش میرے لیے یہ نعمتیں مہیا ہوتی، کہ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں،